استوسی صاحب اتنے کرنا ہے اسپیکر محمد وآل محمد بلندر سلام نیچے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق والشارع الحق والشرع الحق والشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق وجنب الحق وصدر الحق وراس الحق وعين الحق ولسان الحق ووجه الحق ومعنى الحق علي ابن أبي طالب عليه السلام صلى الله والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على بقیۃ اللہ منتقم آل اللہ القائم الحجت صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر صلوات پڑھ دیجئے ہم نے اپنے اندیکھے پروردگار کو انہی کو دیکھ کر مانا ہے اللہ 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 اور انہی کے کہنے پر مانا انہیں دیکھ کر مانا انہی کے کہنے پر مانا اب یہ کیسے کہہ دیں کہ ان کے بغیر ہم نے اللہ کو مانا ممکن نہیں ہے نا اور ذکر وقت کے اندر کوشش کروں گا کچھ گزارشات ہدیہ کر دوں دیکھیے ذکر اس شہزادی کا ہے جس کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی میں نے اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اگر کوئی اور بامحاورہ ترجمہ ہے تو وہ تو مجھے نہیں علم اور حافظ صاحب بھی ابھی تراجم کی نشاندہی کر رہے تھے ان کے خدا طول عمر فرمائے ولایت کے چراغ ہیں جلتے رہنے چاہیے کئی اور روشنیاں ہوں گی اس کے صدقے میں لیکن جناب یہاں لفظ ہے ان اعطیناک الکوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی پیدا نہیں کی پیدا ہونا اور ہے عطا کرنا اور ہے لیکن عطا بھی قرآن میں دو طرح کی ہے ایک الف تے اور یہ سے آتینی وہ آتینی اور یہ آتینا دونوں میں فرق ہے وہ تے دو نقطوں والی اور یہ عین کے ساتھ ان کا بھی ایک لطیف سا فرق ہے وہ سمجھ لیجئے کیونکہ ابھی استاد العلماء پڑھ رہے تھے اور ہم سن رہے تھے تو وہی شاید اثر ہے تھوڑا سا ابھی اچھے شاگرد اثر قبول کرتے ہیں نا جناب یار یہاں تو کوئی عالم ہے نہیں
کیونکہ اس منبر پہ آ کے جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم تو سب مداح خوانی کے لیے حاضر ہوئے اور اپنی اپنی بساط میں مومنین اپنا اظہار کرتے ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ آتینی، یہ آتینا، دونوں میں فرق ہے۔ آتینی الکتاب، ہم نے عیسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی آتینی کا یوں سمجھ لیجئے، بالکل کلاس نہیں بنانی عربی کی، بہت بڑے نام ہیں، بعد میں وہ پڑھیں گے، عربی جانتے ہیں بڑی اچھی، ان کے استاد العلماء ہیں، وہ بھی سلطان العلماء ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے۔ توسوی صاحب زہ نصیب کہ مجھے ان سے پہلے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ادب اگر منبر سے نہیں ملتا تو پھر کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اپنے علماء کا احترام و قدر کیجئے۔ آتینی یعنی تم حقدار ہو کہ یہ تمہیں کتاب دوں، وہاں ہے آتینی، تو حقدار ہے کہ تجھے کتاب دوں۔ لیکن جہاں آتینا ہو جائے، محمد آپ کی شان بہت، لیکن جو عطا کر رہا ہوں اتنی بھی نہیں۔ یعنی احسان کر رہا ہوں، اے میرے محبوب تجھ پر نعمت نازل کر رہا ہوں، تو خود رحمت للعالمین، لیکن تجھ پر بھی رحمت کر رہا ہوں۔ سیدہ، اور اس میں اگر تاریخی حوالے لوں تو اگر شوہر جلیل القدر اگر بت شکن تو سیدہ سیاست شکن، وہ بت شکن۔ آج تک یہی تو سمجھ نہ آئی کہ آخر توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کاہے کا ہے، لیکن شہزادی سیاست شکن، سیاست شکن۔ بس اہم پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے اور رخصت ہونا ہے آپ سے۔ یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے۔ رسول کے بعد ختمی مرتبت کے واپس لوٹنے کے بعد، بادشاہ کے واپس اپنے مقام محمود پر برا جمان ہونے کے بعد، کون ختمی ہے مرتبت؟ ہمیشہ کہتا ہوں وہ جس کے دہن مبارک میں موجود لعاب سے قرآن کے ہر حرف نے غسل کیا ہے۔ اللہ 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 اکبر، سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، وہ ختمی ہے مرتبت، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ جو اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، اتنا حاوی ہے کہ اپنے نفس کو علی بنا کر جنگیں لڑاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ طاقتور مصطفیٰ، وہ قوی محمد مصطفیٰ کبھی دیکھا کیجئے جو ہر وقت سجدے میں ہے، بلا شبہ عبد ہے، لیکن کرتا خدائی ہے۔ کمال ہے، کمال ہے اس سخی کا، کمال ہے۔ تو اب اس کے جانے کے بعد بظاہر لباس بشری ترک کرنے کے بعد، بس میں تو سمجھا تھا حافظ صاحب کے سننے کے بعد عرفان کی آپ اس منزل پہ چلے گئے ہیں جہاں مجھے رکنا نہیں پڑے گا اور میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ کہہ سکوں گا۔ سخی کے جانے کے بعد، لوٹنے کے بعد، اب دو عہدے ہیں پیچھے۔ ایک ہے، پوری توجہ، ایک ہے وارث رسول کا عہدہ اور ایک ہے وصی رسول کا عہدہ۔ وصایت اور شے ہے، وراثت اور شے ہے۔ سیدہ وارثائے رسول ہیں، اور ہریا والا میں انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد
وارثہ رسول کے موضوع پہ ہی گزارشات پیش کروں گا کہ آخر بطول کس کس شے کی وارث ہے، نبی نے وراثت میں کیا کیا چھوڑا، یا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ نبی کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ نبی کچھ چھوڑ کر چلے گئے؟ ایسا تو ممکن نہیں کہ نبی چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا کیا معنی؟ وہ ابھی ہیں ہر شے کے مالک، نبی گئے نہیں کہ چھوڑ جائیں، نہیں، نبی ہیں، اور اس کے دو عہدے ہیں، ایک وارث رسول، ایک وصی رسول۔ وصی رسول کا کام یہ ہے کہ رسول کی ہر قیمت پر اطاعت کرے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ علی آخر خاموش کیوں رہے؟ اتنا جو ظلم ہو رہا تھا علی چپ کیوں کھڑے رہے؟ علی کیسے چلے گئے؟ رسی ڈال دی انہوں نے اور کھینچے چلے گئے، علی کیوں نہیں بولے؟ تو یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ علی کے پاس وصی رسول کا عہدہ ہے اور اسی وقت بطول وارث رسول ہے۔ بضعت منی، ابھی رسالت گئی نہیں، کھڑی ہے۔ ابھی رسالت کی اطاعت علی پر واجب ہے۔ اگر بطول کہتی کہ انہیں روکو تو پھر دیکھتے۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ حکم بطول نے نہیں دیا، علی کی بہادری میں کوئی کمی نہیں، لیکن علی کے پاس عہدہ ہے وصی ہونے کا اور وارث ہونے کا عہدہ ہے بطول کے پاس۔ بطول وارث ہیں، علی نے فدق کیوں نہ مانگا؟ بطول نے کیوں مانگا؟ کیونکہ فدق تلکا تھا بی بی کا، علی کا نہیں۔ اسی لیے نہیں کہا، کیونکہ وارثہ رسول نے کہا نہیں، ورنہ جب مصحف سیدہ اترا تو جبریل کو تو نبی کے بعد نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حضور سے تعلق ہے جبریل کا، تو اب جبریل کو نازل نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضور کے بعد تو جبریل آتے رہے۔ مصحف فاطمہ نازل ہوتا رہا اور علی اسے لکھتے رہے، سیدہ اسے لکھواتی رہیں۔ کیا علی مصحف سیدہ سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے، لیکن کیونکہ سیدہ نے کہا علی آپ لکھیں، کیونکہ آپ باب علم ہیں، اور جو علی کے باب علم ہوتے خود شہر علم ہو، وہ سیدہ کیا ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس اسی وقت کی سیدہ کی زندگی، شرم آتی ہے مجھے تو کہتے ہوئے کہ میں کہوں کہ بی بی کی حیات مبارکہ 18 سال، ارے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو ان کے لیے ماہ و سال کیسے گنے؟ لیکن ہم انسان ہیں، مجبور ہیں، سمجھیں کیسے؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان 18 سال تک طواف کرتی رہی بطول کے وجود گرامی کا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ ماہ و سال میں ان کی حیات کیا بیان کی جائے، اور ان کی حیات پتہ نہیں ہے کیا، جو خود عطا ہوں مصطفیٰ پر، خود عطا ہوں، عطا سخی پر، جو خود معطی السائلین ہے، کوئی رد نہیں ہوتا مصطفیٰ کے در سے، اس پر عطا ہے۔ کس کی؟ کوثر کی۔ اچھا، سب نے کہہ دیا کوثر شہزادی کا نام ہے، اچھا بڑی بات ہے، تو ذرا یہ بتائیے پھر حوض کوثر کیا ہے؟ اگر کوثر بی بی کا نام ہے تو پھر معاف کیجئے گا حوض کوثر کیا ہے؟ منطقیں عجیب ہیں ترجموں کی۔ حوض کوثر کہا جناب وہ ایک حوض ہے، حضور کہتے ہیں اس پر میرے سامنے سب اکٹھے ہوں گے، ہم وہاں سے حوض کوثر سے پلائیں گے، اور امیر کا لقب ساقی کوثر۔ ساقی کا معنی ہمیشہ یہ لیا گیا
بے ادب سا آدمی ہوں میں، مجھے تو خیر کیا لینا دینا لفظوں کے ہیر پھیر سے، لیکن کہا ساقی، ساقی یعنی سکاوت کرنے والا، پانی پلانے والا۔ اچھا بھئی، جس نے حوض کوثر سے پی لیا، کہا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ اچھا، جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا، نہ اسے پیاس لگے گی نہ بھوک، تو معاف کیجیے گا، پھر یہ جنت میں جو شہد کی نہریں ہیں، جو ثمرات ہیں، کسی نے کھانا نہیں پینا نہیں تو یہ کیوں ہیں؟ کیا کیا جائے گا ان کا؟ یہ پھر کیا ضرورت ہے ان کی کہ نہریں بہ رہی ہیں، ثمرات ہیں، وہاں پر پھل ہیں، جب کسی کو بھوک ہی نہیں لگنی تو کوئی کھائے گا کیوں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا جناب کہ کچھ ہم غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں؟ ہم حوض کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے، اسے ایک تالاب سمجھ رہے ہیں، ساقی کو پلانے والا سمجھ رہے ہیں، کوثر کو پانی سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوثر پانی ہے تو وہ پھر سلسبیل کیا ہے؟ اس کا میں کیا کروں گا؟ اچھا، وہ سلسبیل کو چھوڑیے، وہ تسنیم کیا ہے؟ اچھا، تسنیم کو چھوڑیے، وہ زنجبیل کیا ہے؟ تو قرآن نے تو سب کا نام لیا، تسنیم بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، زنجبیل بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پینی ہی نہیں تو شہد کی نہر کو کوئی کیا کرے؟ دودھ کی نہر کو کوئی کیا کرے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہم کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ حوض، تو حوض کا معنی جاننا ہے تو مجھے ایک تمثیل چھوٹی سی بیان کرنی ہے۔ سفین ہے اور پانی پہ قبضہ ہے، یا بعضوں نے کہا، معجم الکبیر والوں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا اور کہا، اور سفین صغیر والوں نے بھی، کہ شاید نہروان ہے کہ علی کے لشکر پہ پانی بند ہو گیا اور قبضہ ہو گیا نہر پر۔ مالک اشتر کو طلب کیا امیر نے، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا پانی پر قبضہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، جاؤ میرے حوض کو بلاؤ، میرے حوض کو بلاؤ۔ مالک اشتر حیران، مولا مال حوض، حوض کون؟ کیا ہے یہ؟ کہا جاؤ حسین کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا حسین، مالک اشتر گئے، حسین بابا بلاتے ہیں، حاضر ہوئے، کہا میرے حوض، جا ذرا پانی کا قبضہ چھڑوا۔ اکیلے جانے لگے تو مالک اشتر کا مولا کتنی فوج ساتھ بھیجوں؟ کہا ضرورت نہیں، حوض ہے۔ کہا ضرورت نہیں۔ حسین اکیلا گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے اور لشکر کے سامنے جا کے کہنے لگے، کہا تمہیں نہیں پتا انا الحوض؟ اتنی ہیبت تھی کہ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ دوڑنے لگے، بس اسی ایک لفظ پہ پانی کا قبضہ ختم ہو گیا۔ حسین واپس آئے، بابا نے پیشانی چومی، مالک اشتر آگے بڑھے، کہنے لگے سخی، حوض کہا آپ نے حسین کو، کیا معنی ہے؟ کہا حوض رسول اللہ نے کوثر کے لیے استعمال کیا تھا، حوض کوثر۔ کہا مولا جانتا ہوں، یہی تو پوچھ رہا ہوں، آج آپ نے حسین کو حوض کہا حوض ایک ایسا حصار ہے جس میں ہم معصومین کے سارے فضائل رہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مالک اشتر آگے بڑھے، کہنے لگے سخی تو آپ ساقی کوثر؟ فرمایا ہاں میں ساقی کوثر۔ کہا مولا کیا سکاوت پیاس بجھانے کو کہتے ہیں؟ مسکرائے امیر المومنین، وہ جو لفظوں کا رب ہے۔ جس نے کلام کو نطق کی زینت بنایا وہ مخاطب ہوا۔ کہنے لگا سنو مالک اشتر، ساقی کے معنی بھی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ساقی اس عالم کو کہتے ہیں جو کوثر کے بارے میں الف سے لے کے یہ تک سب کچھ جانتا ہو۔ کوثر سیدہ ہے اور صرف میں ہوں جو الف سے لے کے یہ تک جانتا ہوں کہ یہ پہلے آسمان پر کیسے پوجی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ ساقی کوثر۔ اب مالک اشتر اور
خود عالم ہے، باب علم کے، اتنا کسی نے علی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھایا جتنا مالک اشتر نے کھایا۔ وہ جب قرآن اکٹھا ہو رہا تھا تو مسجد میں بحث شروع ہوئی، خلیفہ ثانی کے دور میں، ثلاثہ کے دور میں، ابن عفان کے زمانے میں جب قرآن اکٹھا ہوا تو کچھ آیتوں پہ اختلاف پیدا ہوا۔ ابو ذر وہیں کھڑے تھے، اب جو اکٹھا کرنے والے تھے ابو ذر کو غصہ چڑھا، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ اس سورہ کی آیت نہیں ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اس زمر کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم یہی لکھیں گے۔ جلال آیا بوڑھے صحابی کو، گئے اور اکٹھا کرنے والے کا بازو پکڑا، مروڑا اور کمر کے پیچھے لے گئے اور کہا جب تک تو مانے گا نہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ جوان تھے، جری تھے، لیکن بوڑھے نے اس کے اب جب چھوڑ دیا تو صحابہ نے کہنے لگے ابو ذر تیرے میں اتنی جان تھی کہ تو نے پہلوان کا بازو پکڑ کے مروڑ دیا؟ کہنے لگا کیوں نہ ہوتی۔ ایک دن علی اپنی جو کی روٹی کھا رہے تھے کہ ایک ذرہ بادشاہ کے ہاتھ سے گرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، میں نے اجازت سے اٹھا کر کھا لیا۔ تب سے مجھ میں طاقت کی کمی نہیں۔ اس نے کہا پھر بار بار زنجیروں میں کیوں بندھ جاتے ہو؟ کہا وہی تو اولی الامر کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، ابھی سن رہے تھے نا اولی الامر، ہاں علی کا ذرہ کھا لیا تھا اجازت سے، ایسے نہیں کوئی کھا سکتا، اجازت سے، امر سے، ورنہ رزق امام کسی کی کیا مجال، رزق نہیں کوئی کھا سکتا۔ ہاں ایک اور چیز سن لو، سرکار میثم تمار ہیں، میثم علی بادشاہ جیسا اولی الامر امام جو طہارت کو مانے دینے والا ہے، علی ہی نے مانے دیے طہارت کو۔ مسند سے اترے، کتنا کریم امام ہے، اس کی چھابڑی کے پاس آ گئے، ارے بھائی تم گھر جاؤ، میثم بھائی انتہا ہے قریبی کی، تم گھر جاؤ اور جا کر کھانا کھا کے آؤ، تیری کھجوروں کی میں علی رکھوالی، پودے جس کا نام لے کے پھل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں علی کا لقب ہے یا مورق الاشجار، اے درختوں کو پتے دینے والے۔ وہ کہہ رہا جاؤ، اب وہ چلے گئے، واپس آئے اور میثم آگے کہنے لگے سرکار وہ جاتے ہوئے بھی ایک سوال تھا۔ ارے میثم ہر وقت سوال، مولا بس وہ سوال بے چین کہ کھانا بھی صحیح طرح نہیں کھایا، بھاگ آیا، آپ کہیں چلے نہ جائیں سرکار، وہ مجھے بس ایک سوال پریشان۔ ہاں میثم کہو، وہ سخیف صرف اتنا بتا دیجئے آپ جو باب علم ہیں تو آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ علم۔ بادشاہ مسکرائے، میثم تو ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہے، میرے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اب تو کہہ رہا ہے میرے پاس علم کتنا ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ خوش رہا کر، مت سوچا کر، کچھ نہ سوچا کر، بس میں باب علم ہوں نا۔ یہ کہتے کہتے امیر نے اس کی چھابڑی میں سے ایک خرما اٹھایا، کھجور اٹھائی اور اس کے میثم کے منہ میں دے دی، کہا بس تو سوال نہ کر، یہ بس خرما کھا، خرما، بس آرام کر، سکون کر۔ میثم نے کھانا شروع کیا، جو ہی خرما حلق سے اترا میثم نے نگاہ اٹھائی، کہا یا امیر المومنین بتاؤں جبریل اس وقت کیا کر رہا ہے، اسرافیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، جنت میں کتنے ہیں، جہنم میں کتنے ہیں، زمین پہ تسبیح کیا ہے، آسمان پہ تسبیح کیا ہے، بتاؤں کتنی مخلوق قیامت تک آئے گی، محشر کب ہوگا؟ سخی اللہ خدا تم سلام۔ علی نے پوچھا حیدری
بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا میسم؟ کہا سخی خرما حلق سے. کہا میں نے تو صرف ہاتھ لگایا تھا، تو اتنا عالم ہو گیا کہ جبریل کی پروازیں دیکھنے لگا. پوچھتے ہو علم کتنا، علم کتنا. تب جا کے کہنے لگے سخی پھر آج مہربانی کر دیجئے، جو اتنا احسان کیا آپ بتا دیجئے آپ کون ہیں. چہرہ لال ہو گیا علی کا. کہا اتنی جلدی میسم لوگوں نے حدیث رسول بھلا دی؟ کیا نبی نے نہیں کہا تھا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور سوائے محمد کے؟ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے علی سے سیکھو. علی کہہ رہے تھے میسم تم لوگ بھول گئے حدیث رسول. رسول نے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے علی کو یا میں محمد جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ علی کو اللہ کے اور مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر میں علی بھی کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں جانتا علی کون ہے. اور یہاں تو علی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا. تم نے کیسے پیرامیٹر بنا دیا کہ علی کو اتنا مانو اتنا نہ مانو؟ معصوم سے پوچھا گیا سخی آپ علی کے بیٹے ہونے پہ نازا ہیں یا امام ہونے پر؟ تو سخی نے ارشاد فرمایا چھٹے بادشاہ نے کہا اس کا بیٹا ہونا فضل ہے میرا، اور اس کی ولایت کا اقرار کرنا اللہ کو ماننا. وہی بادشاہ کہہ رہا تھا، عسکری بادشاہ نے بھی کہا، باقر بادشاہ نے بھی کہا، چھٹے تاجدار نے بھی کہا، سب نے کہا کہ مفضل، اور انہوں نے ابن شاہزان روایت ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ عسکری بادشاہ نے بھی فرمایا کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں، ہم لوگوں پر حجت ہیں، اور سیدہ ہم پر حجت ہیں. اور اسی پہ ابن شاہزان نے بحث کی. وہ نے کہا سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہم پر حجت ہے اس نے تو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے. کا مولا سے سوال کیا گیا بادشاہ حجت نے تو ہمیں دین دیا، حجت کا کام ہے خدا کا بتانا، رسول کا بتانا. سخی آپ پر جو سیدہ حجت ہیں، کہا جیسے تم نے خدا کے بارے میں علم ہم سے لیا، ہم نے اپنی جدہ سے لیا. حجت بس متوجہ رہیے اس طرح سے. کوئی بھی نہیں آیا، کوئی آئے ہیں تشریف لائیں؟ کوئی بھی نہیں. آپ ذکر چھوڑ کے عبادت چھوڑ کے ادھر ادھر. کہا حجت ہیں ہم پر، حجت ہیں. اور یہی علی بادشاہ نے بھی کیا، خاموشی سے کھڑے رہے، خاموشی سے، اور سب کچھ ہوتا رہا. کیا بتاؤں کہ کیا کیا نہیں ہوا. رسول تمہارے پاس ایک امانت چھوڑ گئے تھے. بس اتنا عرض کروں، کیا عرض کروں. رسول جب چھوڑ گئے تھے بیٹی تو اس کی پسلیاں سلامت تھی. وہ تسبیح کر سکتی تھی، سجدہ کر سکتی تھی، قیام کر سکتی تھی، لیکن جب امت نے واپس لوٹایا تو نہ انگلیاں سلامت تھی نہ پسلیاں سلامت تھی. حلق مبارک کے قریب میں کیوں غلط پڑھوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا مصیبتیں کم ہیں؟ حلق کے قریب اس دروازے کی ایک نکیل، سلیمان کہتے میں نے امیر سے پوچھا تھا مولا میں نے جب آپ بی بی کو دروازے کے نیچے سے نکال رہے تھے تو
آپ بڑے حوصلے میں تھے، اچانک میں نے آپ کی چیخ سنی تھی، آہو بکا سنا تھا۔ مولا وہ کیا لمحہ تھا؟ کہا سلیمان تجھے کیا بتاؤں، دروازہ تو میں نے ہٹا لیا تھا، لیکن ایک لمبی کیل تھی جو شہزادی کے حلق کے قریب سینے میں پیوست تھی۔ جب میں نے اسے نکالا مجھے محمد بڑے یاد آئے۔ کہا مجھے مصطفیٰ بڑے یاد آئے، مصطفیٰ بڑے یاد آئے۔ ہائے، پھر کہنے لگے مولا آپ نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، یہ کیوں بلند آواز سے کہا تھا کہ حمزہ کی بیٹی کے گھر سے سلیمان ایک چادر لے آ؟ مولا اس چادر کو کیوں طلب کیا تھا؟ کہا سلیمان یہ کہہ کے علی کی ریش مبارک سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہنے لگے سلیمان سن، وہ جو قوم آئی تھی نا شہزادی کو سلام کرنے، رسیوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ، آگ کے سامان کے ساتھ، وہ سلامی دینے کو گھر میں داخل ہو گئے۔ کہا مولا وہ تو بہت بڑا ہجوم تھا۔ کہا ہاں وہ اسی دروازے پر سے گزر گئے، لیکن جب سلیمان لوٹے تو سیدہ کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب تبرک سمجھ کے لے گئے۔ تو میرے پاس ایک چادر نہ تھی کہ میں بدن اطہر پہ ڈالتا، اسی لیے میں نے کہا جا حمزہ کی بیٹی سے چادر لے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔